اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت۔ حضرات گرامی قدر، اس دنیا کے اندر ہم آئے ہیں اور ہمارے سامنے یہ سلسلہ جاری ہے۔ کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، اس طرح ہے جس طرح کوئی ریل گاڑی چل رہی ہو، کوئی مسافر چڑھتا ہے، کوئی اترتا ہے۔ یہ ایک سلسلہ شب و روز چل رہا ہے۔ جو بھی چیز جس کو حیات ہے، جس کو زندگی نصیب ہے، اس نے ایک دن مرنا ہے۔ تو موت کا نقشہ ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔ آج ہم موت کی کیفیت جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمائی ہے اس کو دیکھتے ہیں، اور پھر موت کی تیاری کرنے کی اللہ سے التجا کریں گے کہ ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک انصاری کے جنازے کے ساتھ گئے تو قبر ابھی تیار نہیں تھی۔ رسول اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھ گئے اور ہم ارد گرد یوں خاموش بیٹھے تھے جیسے کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں چھڑی تھی جس سے آپ زمین کو ریتنے لگے۔ پھر اپنا سر مبارک اٹھایا، پھر فرمایا کہ عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ پھر فرمایا جب بندہ مومن دنیا سے روانہ ہو کر آخرت کی طرف جانے لگتا ہے تو آسمان پر سفید چہروں والے فرشتے اترتے ہیں آسمان سے، گویا ان کے چہرے سورج ہیں، ان کے ساتھ جنت کے سفید کفن اور جنت کی خوشبوئیں ہوتی ہیں۔ وہ اس کے سامنے تو حد نظر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت حضرت اسرائیل تشریف لاتے ہیں اور اس کے سرانے کے قریب بیٹھ کر کہتے ہیں اے پاک روح، اللہ کی بخشش اور رضا کی طرف چل۔ تو وہ نکلتی ہے جیسے بھری مشک میں سے پانی بہتا ہے۔ تو اس پر زمین و آسمان کے سارے فرشتے دعا کرتے ہیں اور آسمان کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ہر دروازے والے یہ تمنا کرتے ہیں کہ یہ جو پیاری روح ہے دنیا کے اندر شیطانی کاموں سے بچ بچا کے رحمان کی خوشنودی کے لیے ایک ایک لمحہ زندگی سے گزارا ہے، ہر دروازے کے اوپر جو فرشتہ کھڑا ہوتا ہے تمنا کرتا ہے کہ یہ روح ان کے پاس آ جائے، یعنی وہ روح بالکل آسانی سے نکل جاتی ہے۔ ملک الموت اسے لے لیتے ہیں تو منتظر فرشتے ان کے ہاتھ میں پل بھر بھی نہیں چھوڑتے، اسے لے کر کفن اور خوشبو میں ڈالتے ہیں۔ اس سے ایسی نفیس کستوری کسی خوشبوئیں آتی ہیں اس پاک روح سے جنہیں روح زمین پر پایا جاتا ہے۔ پھر وہ آسمان کی طرف بڑھتے ہیں، آسمان کی طرف چڑھتے ہیں تو وہ فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو یہ کتنی پاکیزہ روح ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فلاں بن فلاں ہے، اچھے نام لیتے ہیں جو دنیا پر اس کے تھے۔ پھر وہ آسمان دنیا تک پہنچتے ہیں تو اس کے لیے آسمان کا دروازہ کھلواتے ہیں جو کھول دیا جاتا ہے، اسے ہر آسمان کے فرشتے دوسرے آسمان کو بتاتے ہیں یہاں تک کہ ساتویں آسمان تک پہنچا دیتے ہیں۔ پھر اللہ کریم فرماتے ہیں میرے بندہ کا نام اعمال علیین میں لکھو اور اسے زمین کی طرف لوٹا دو، میں نے انہیں اسی سے پیدا کیا اور اسی کی طرف لوٹاؤں گا اور پھر اسی سے دوبارہ نکالوں گا تب روح جسم میں واپس کی جائے۔ تو وہ فرشتے آ جاتے ہیں، منکر نکیر، وہ اسے بٹھا لیتے ہیں اور سوال کرتے ہیں من ربوں کا،
تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے دینی اسلام، میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں ماں ھذا الرجل الذی بعث فیکم، یہ شخصیت کون ہے جو تمہاری طرف رسول بن کے آئے تھے؟ وہ کہتا ہے، پیاری روح ہوتی ہے نا، اسی لیے اس کو پہچان ہو رہی ہے، سارے سوالوں کا جواب دے رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی یہ سارے سوالوں کے جواب دینے کا عہد بنائے، اس دنیا کے اندر تیاری اتنی کریں۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ تجھے کس نے سکھایا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا، اس کی تصدیق کی۔ پھر آسمان سے آواز آتی ہے، میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو۔ کتنی خوش قسمت ہے کہ جو دنیا سے ہستی چلی گئی، سارے سوالوں کو جواب بھی دے دیے، اور اللہ کی آواز بھی آ رہی ہے کہ اس کے لیے جنت میں بچھونا بچھا دو، اس کو جنت کا لباس پہنا دو، اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو۔ پھر اسے جنت کی خوشبو اور راحت پہنچتی ہے، اس کی قبر تا حد نظر کھل جاتی ہے، اور اس کے پاس ایک بہت حسین چہرے والا آدمی آتا ہے، بہترین خوشبو اور بہترین لباس والا۔ وہ آدمی مرنے والے کو کہتا ہے تجھے خوشخبری ہے اس کی جو تجھے آج خوش کرے گی، تیرا یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ وہ کہتا ہے تو کون ہے؟ تیرا چہرہ بھلائی لاتا ہے۔ وہ کہے گا میں تیرا امن ہوں۔ پھر وہ مرنے والا کہتا ہے اے میرے پالن ہار، قیامت قائم کر دے، قیامت قائم کر تاکہ میں اپنے اہل و یار اور مال میں پہنچوں جو اس وقت جنت میں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تو پاک روح کی بات تھی، جب کافر بندہ مرتا ہے، دنیا سے کوچ کرتا ہے، آخرت کی تیاری کا وقت آتا ہے، اس کی طرف کالے چہرے والے فرشتے اترتے ہیں جن کے ساتھ ٹاٹ ہوتے ہیں، وہ اس کے سامنے تا حد نظر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے سر کے قریب بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر مناتے ہیں ایک منظر ادھر دیکھا پاک روح کا، جس کا سارا سفر قابل رشک ہے، اور ایک منظر اب ہے خبیث روح کا۔ وہ کالے فرشتے بیٹھ گئے آ کے پاس اور اس کو کہتے ہیں اے خبیث روح نکل اللہ کے غضب کی طرف۔ وہ جہاں اس کے جسم میں ڈر کے مارے بکھری جا رہی ہوگی، پھر اسرائیل سے کھینچتے ہیں جیسے گرم سیخ بھیگی اون سے کھینچی جاتی ہے۔ بہت تکلیف سے کافر کی روح رگوں کے ساتھ نکالی جاتی ہے۔ زمین و آسمان کے سارے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں اور آسمان کے دروازے بند کر دیتے ہیں، اور ہر دروازے والا یہی دعا کرتا ہے کہ یہ خبیث روح ہمارے پاس نہ آئے۔ جس طرح پاک روح کے بارے میں ہر فرشتہ یہ خواہش رکھتا تھا کہ وہ ہماری طرف آئے، اب یہاں اس کے الٹ ہو رہا ہے، یہاں دعا کی جا رہی ہے کہ یہ خبیث ہمارے پاس نہ آئے۔ پھر وہ اسے پکڑتے ہیں تو فرشتے فوراً ان سے لے لیتے ہیں اور اسے ٹاٹ میں لپیٹ لیتے ہیں، پوری روئے زمین پر بدبو پھیل جاتی ہے۔ پھر وہ آسمان کی طرف چڑھتے ہیں تو فرشتوں کی جماعت بھی ملتی ہے، وہ کہتی ہے کتنی خبیث روح ہے۔ پھر جانے والے کہتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں ہے، بدترین نام اس کے لیتے ہیں جو دنیا میں
غلط کام کرتا رہا، شیطان کے پیچھے لگتا رہا، اور اس نے شیطانیت کا فروغ دیا، اس کے لیے دروازہ کھلاتے ہیں لیکن کھولا نہیں جاتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی یہ ساری باتیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے منظر بیان کر رہے ہیں جب وہ قبرستان کے اندر، جیسا کہ شروع میں بتایا گیا ہے، تو یہاں آ کے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی تلاوت کی، لا تفتح لهم ابواب السماء لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط۔ یہ جو کافر لوگ ہیں ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جاتے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ سوئی کے نکے سے اونٹ گزرے، یعنی یہ محال اور ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کی کتاب سجین میں لکھو، پھر اس کی روح زمین کی طرف پٹک دی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تلاوت فرمائی، فَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ وَتَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ صَحِيحٍ۔ اور جو اللہ سے شرک کرے وہ ایسا ہے جیسے کوئی آسمان سے گرے اور پرندے اسے اچک لیں یا ہوائیں اسے دور دراز کسی مقام پر پھینک۔ اسی طرح اس کی روح بھی اس کے جسم میں لٹائی جاتی ہے، کوئی سوال اس سے کیے جاتے ہیں کہ من ربوں کا، وہ کہتا ہے ہاں 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 لا ادری، پھر وہ کہتے ہیں ماں دین، پھر وہ کہتا ہے ہاں ہاں لا ادری، پھر وہ کہتے ہیں یہ شخص کون ہے جو تمہاری طرف رسول بن کر آیا تھا، وہ پھر کہتا ہے لا ادری، سنو سنو میں نہیں جانتا۔ پھر آسمان سے ندا آتی ہے اس کے لیے دوزخ کا بچھانا بچھا دو اور اس کے لیے دوزخ کا دروازہ کھول دو، اس کی قبر کو تنگ کر دو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ اعمال کروائے ہم سے جس سے جب ہم لوٹیں تو ہماری روح پاکیزہ ہو، ہماری روح خبیث نہ ہو۔ آمین۔